میرے پاس آج آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ ایک ایسے خاندان کی طرف سے ہے جن کے لیے ہم نے 1 سال سے زائد عرصے تک فنڈ اکٹھا کیا۔ یہ جینوسائیڈ بائٹ کے آخر میں شامل ایک خط ہے ایلینا کے والد ڈاکٹر وسیم مکمودہ حامد کا، جو ایک ماہر اینستھیسیا ہیں، اور وہ پچھلے 1.5 سال سے غزہ کے ہسپتالوں میں روزانہ اپنے لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ انہوں نے مجھے لکھا، ہم صرف بھوکے نہیں ہیں، ہم واقعی بھوک سے مر رہے ہیں۔ ہمارے جسم بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ خالی پیٹوں اور ٹوٹتی ہوئی طاقت کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز، نرسز، مریض، بچے، ہر کوئی آہستہ آہستہ گر رہا ہے۔ یہ صرف کھانے کی کمی نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی آہستہ آہستہ موت ہے۔ ہم نے برسوں سے کہا تھا کہ غزہ ایک کنسنٹریشن کیمپ ہے جیسا کہ آؤشوِٹز تھا، لیکن اب غزہ ایک ایکسٹرمینیشن کیمپ بن چکا ہے جیسا کہ ٹربلنگ کا تھا۔ اور اس ہفتے میں ایک مختلف قسم کا فنڈ ریزر لے کر آ رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کیسے فنڈز اکٹھے کریں گے، میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ میرے ساتھ کچھ دیکھیں۔ ابھی میری انسٹاگرام فیڈ صرف اور صرف بچوں کی تصویروں سے بھری ہوئی ہے، بچے جو بھوک سے مر رہے ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ بہت سی آپ میں سے بھی یہی دیکھ رہی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ بہت سی آپ میں سے ایسی بھی ہیں جن کی فیڈز میں یہ نہیں آ رہا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ یہ دیکھنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتا کہ بچوں کے چیخنے کو سنے جو بھوک سے مر رہے ہیں، لیکن میں آپ سے گزارش کروں گی کہ صرف 3.5 منٹ کے لیے میرے ساتھ گواہی دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ان بچوں کو نہیں دیکھا، نہیں سنا، تو بس 3 منٹ کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کو شدت محسوس ہو، اگر آپ کے ہاتھ خود بخود سوائپ کرنے کو جائیں، تو بس سانس پر توجہ دیں، گہری سانس لیں اور گواہی دیتی رہیں۔ اگر آنسو آ جائیں تو میرے ساتھ رو لیں، اور پھر ہم مل کر فیصلہ کریں گے کہ اب ہم کیا کریں گے۔ جب آپ دیکھیں گی تو میں آپ سے کہوں گی کہ ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھیں، جیسے وہ آپ ہی کے ہوں۔ اور میں کچھ باتیں واضح کرنا چاہوں گی، وہ دفاعی باتیں جو میں نے لاکھوں تبصروں میں پڑھی۔ ایک یہ کہ یہ ویڈیو پرانی ہے یا یہ غزہ کے باہر کے بچے ہیں، نہیں، یہ سب ویڈیو غزہ کے اندر کے بچوں کی ہیں، اور یہ حالات ابھی چل رہی ہیں۔ اگر کوئی بچہ ابھی بھی زندہ ہے تو شاید جب آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی وہ مر چکا ہو۔ دوسری جانب لوگ بہت بے حسی سے کہتے ہیں یہ بچے اس لیے مر رہے ہیں کیونکہ ان میں معذوری ہے، گویا معذور بچوں کو بھوک سے مرنے دینا ٹھیک ہے، اور یہ کہ 1 سال سے زائد عرصے تک غذا کی قلت سے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اسکروی، رکٹس، اعضاء کا فیل ہونا، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ اور سب سے زیادہ درد دینے والی بات یہ ہوتی ہے جب لوگ والدین پر الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ماں تو تندرست لگ رہی ہے۔ جی ہاں، بالغ افراد آخر میں مرتے ہیں، بچے سب سے پہلے مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے جسم نمو پا رہے ہوتے ہیں، وہ بڑھ رہے ہوتے ہیں جبکہ بقا کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بالغوں کے پاس دہائیوں کے چربی کے ذخیرے ہوتے ہیں، ہم بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ بچے ہمیشہ سب سے پہلے بھوک سے مرتے ہیں، خاص طور پر سب سے چھوٹے، سب سے کمزور بچے۔ اس لیے میں نے کچھ والدین کے بیانات شامل کیے ہیں جو اپنے بچوں کو بھوک سے مرتے دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ سے کہوں گی تصور کریں کہ وہ ماں آپ ہی ہیں۔ ہم بہادر ہوں گی، ہم 3.5 منٹ کے لیے گواہی دیں گے، جبکہ ان بچوں کے لیے یہ حقیقت 1.5 سال سے جاری ہے، اور وہ چند منٹ بعد سوائپ کر کے اس سے بچ نہیں سکتے۔ جسمي عظم جسمي كله باين لأنه معي سوداء صغيرة حاد من كتر ما عملوا عمليات البطنة. يعني أنا حقيتني من زمان طالع برا لأنه أنا حالتي صعبة كتير. عملوا لي عملية في الطحال، عملية وقف نزيف، وكل مرة يقول لأمي ابني استغفر الله فيه. أنا كل يوم بتحصل على لأن أنا قاعد وولادي بيجروا والولاد بيلعبوا برا، أنا بس إني قاعد لأن أنا ما أقدرش أعمل شيء، لأن
والخيمة قتلتني من الشوك. أنا كل يوم بعيط بس كمان من الشوك. يعني فوق وجع بطني ومغص. الجو أكل ظهري أكله. ياما بدي خبزة، بدي أكل زي الخلق، مجمونة أجيب ليها. ابني صغير يا ولد، ولا حليمة ولا بيضة ولا شيء. مش علي أنا، مش مشكلة. ابني صار عمره 1.5 سنة، أنا مش قادرة أرضعه، مش قادرة أفطمه كمان. إيش طعمي؟ لا ياكل من لحمي ولا يصير فيه شيء. أنا أموت أنا وياهم في نفس اليوم. مرض صعب. أصعب إشي في الحياة الإنسان يكون صحته تعبانة. كان يمشي ما كانش فيه إشي، كانت صحته فيه. أنا بدي يتعالج. ايش نفسك؟ نفسي يتعالج، نفسي يرجع زي أول، يمشي أشوفه بيكبر قدام. أكل وشرب. الأكل بقى تروح تجيب إن حفظ الله كان بقى تاكل عشان الشباب. حفظ الله إذا كانت تاكل. كيف يعني بدي أعيش بالعم؟ أنا يتيم وكان أم بتفرحني، أول واحد بقى تفرحني بحبة بسكوت بس بخبزة بقى. أمي ماتت تيجي عادة. توفى بسبب سوء الغذاء وعدم توفير الحليب واحتياجاته الخاصة وعدم توفير العلاج له. هذا الطفل توفى اليوم بسبب عدم توفير علاج له وعدم توفير الحليب له. فإحنا بنطالب من كل العالم ومن كل العالم العربي وكل واحد عنده ضمير وعنده إنسانية وعنده كرامة إنه ينظر بعين الرحمة لهذول الأطفال. جو فنڈ ریزنگ میں اس ہفتے کر رہی ہوں وہ فلسطین لیگل کے لیے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک کاس قبر تک ساتھ لے جاؤں گی۔ یہ ہے کہ میں نے اس خون ریزی کے دوران امریکی معاشرے میں اتنی تہلکہ خیزی نہیں پھیلائی کہ مجھے گرفتار کیا جاتا۔ میرے 2 چھوٹے بچے ہیں، میں ان کی بنیادی کفیل ہوں، اور یہ ایسا قدم ہے جس کا میں نے احساس کیا کہ میں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو بہادر ہیں، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہے، اپنے جسم، اپنا وقت، اپنی حاضری سماجی میدان میں دی ہے، اور وہ گرفتار ہوئے ہیں، برطرف ہوئے ہیں، اور وہ مجھ سے کہیں زیادہ کچھ کر چکے ہیں۔ تو اس ہفتے میں جینوسائڈ بیڈ کی ایک ذاتی نوعیت کی کاپی بطور تحفہ دے رہی ہوں۔ میں اسے آپ کے نام کروں گی، میں آپ کا نام لکھوں گی، میں آپ کے لیے ایک نوٹ لکھوں گی جس میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ وضع کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے حصہ لینے کے لیے آپ کو یا تو کسی قسم کی تباہ کن مشترکہ عمل میں حصہ لینا ہوگا، یا پھر اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے جیسے میرے ساتھ ہے، شاید آپ کے ذمے لوگ ہیں، یا شاید آپ کی شہریت خطرے میں ہے، یا شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ اتنا خطرہ نہیں اٹھا سکتے، تو کم از کم ہم ان کے قانونی اخراجات ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ تو آپ کم از کم $5 کا عطیہ دیں، اور جتنا آپ دے سکیں، جتنا آپ سمجھے درست ہے، فلسطین لیگل کو دیں۔ پہلا عطیہ لنک میرے بائیو میں موجود ہے۔ پھر آپ ایک ای میل بھیجیں جس میں یا تو آپ کا عطیہ کا رسید ہو، یا آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس ہفتے نسل کشی روکنے کے لیے کیا اقدام کر رہے ہیں۔ ای میل کریں t4gaza@gmail.com، حروف T عدد 4 GAZA@gmail.com۔ اب تک اس ہفتے صرف 2 افراد نے حصہ لیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ تھکاوٹ ہے یا مایوسی، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا ان لاکھوں بچوں کے بارے میں جنہیں اسرائیل بھوک سے مار رہا ہے۔ ہمیں خاص طور پر ان بچوں کے بارے میں سوچنا ہوگا جن کی آوازیں ہم نے ابھی سنی ہیں، اور پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگلے ہفتے ہم کیا کر رہے ہیں، اگلے ہفتے ہم کتنا عطیہ دے رہے ہیں، ہم کس طرح منظم ہو رہے ہیں تاکہ محاصرہ ختم ہو، غزہ میں کھانا داخل ہو سکے، اور ان کے مصائب کا خاتمہ ہو سکے۔ سب کے لیے جنہوں نے میرے ساتھ گواہی دی، جو اب بھی کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس نسل کشی کو روکا جا سکے، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ حیران کن ہیں، آپ میرے دل میں ہیں۔ اسٹار ہندی اردو کی آواز، ہر زبان کی تحریر۔ لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔